تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ لوگ پوچھتے ہیں آج شب ہے، شب تو روز ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں شب مشہور ہے شب معراج کے ساتھ، شب برات کے ساتھ، شب قدر کے ساتھ۔ شب رات، شب کہتے ہیں رات کو، تو اب شب تو ہوتی ہے۔ شب معراج کا تفصیلی قصہ، تفصیلی واقعہ ہم لوگ جمعہ کے بیانوں میں اس کے علاوہ اور جگہوں پر سنتے رہتے ہیں۔ اصل مقصد اس سے وہ چیز ہے جس کے لیے یہ معراج ہوئی ہے، اور وہ نماز ہے۔ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہی ہوئی۔ تحفے کے طور پر آج کی رات میں نماز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ کوئی مخصوص وظیفہ، مخصوص عمل، مخصوص عبادت آج کی رات کے لیے متعین نہیں ہے، اور جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ جیسے اور راتوں میں بندے کو اختیار ہے عبادت کرے تو کرے ورنہ سو جائے، فضولیات میں اور لغویات میں اور راتوں میں بھی لگنا گناہ ہے، آج کی رات میں بھی۔ آج کی رات میں بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں، خالی جاگتے ہیں، پھرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ہوٹلوں اور چوراہوں پر رات گزار دیتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں جائے، چپ چاپ کے سو جائے، صبح کو اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اگر جاگنا ہے تو عبادت کرے، لیکن عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، اور جاگنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات میں اللہ سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ مل گیا تو بندہ نماز پڑھ لے پھر اگر جاگ رہا ہے، یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام پڑھے، درود و سلام پڑھے، چونکہ اس رات کی مناسبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی اور نماز کے ساتھ بھی ہے۔ بس یہ کام کر لے، ورنہ کوئی مخصوص عبادت اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تھوڑی سی یاد دہانی آ جائے کہ یہ نماز جو اس آج کی رات میں فرض ہوئی ہے، اس نماز کے ساتھ ہمارا کتنا رشتہ مضبوط ہے۔ شب معراج کے لیے واقعہ سننے کے لیے غور سے، دھیان سے، توجہ سے، بیدار مغزی کے ساتھ جاگتے رہیں گے، لیکن اس معراج کے نتیجے میں صبح کو جو نماز فرض ہے اس نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کتنی صبح ہماری ایسی چلی جاتی ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز، یہ فرض عین ہے، جس نماز کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر، وہ تو اسلام کے راشن کارڈ سے ہی نکل گیا۔ صرف دنیا کے پٹواری کے کھاتے میں وہ راشن کارڈ میں مسلمان رہے گا،
اللہ کے کھاتے میں نکل جائے گا۔ گرچہ جمہور علماء کے نزدیک یہ بندہ اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن اللہ کی فٹکار اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بد دعا اس پر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں، یہاں کسی اور کو کھڑا کروں جو نماز پڑھائے اور خود شہر میں جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کبھی تصور بھی نہیں ہوتا ہے میرا اور آپ کا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو میرے اور آپ کے ساتھ اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت ہے کہ آج کی رات میں بھی ہمارا خیال ہم یاد ہے، لیکن نماز کے معاملے میں یہی نبی یہی پیغمبر یہی ہمارا رسول کہہ رہا میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں نحوست آ گئی، گھر میں نظر بد لگ گئی، گھر میں کسی نے جادو کیا، گھر میں کسی نے تعویذ بتی کر لی، کسی نے نہیں، میں نے خود کی ہوئی ہے۔ جب نماز نہیں پڑھوں گا، میری بیوی نماز نہیں پڑھے گی، میری بیٹی بیٹا نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر میں برکت آئے گی کہاں سے؟ ایک نحوست نہیں، وہاں نحوسوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پھر چاہے جتنے پیسے کما لو، چاہے جتنی دعا کر لو، حل ہونے والا نہیں ہے جب تک نہ گھر کا سسٹم نماز کے ساتھ جڑ جائے گا۔ گھر کا ہر بالغ مرد اور عورت نماز پڑھ لیں گے تو گھر کی نحوست ٹلے گی، ورنہ جتنی مرضی جس پیر کے پاس جائیں، جس ولی کے پاس جائیں، جس مفتی کے پاس جائیں، دعائیں کراتے رہیں، ان کی دعا نبی کی بد دعا کے مقابلے میں کوئی کام نہیں دے گی۔ کون سا ولی ہو سکتا، کون سا پیر ہو سکتا، کون سا مفتی محدث ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مقابلے میں دعا قبول کرا لے گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خالی میری آپ کی دعا پر میرے گھر کا سسٹم ٹھیک ہو جائے تب ہوگا جب گھر کا ہر بالغ مرد عورت نماز کا پابند بن جائے، اور خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے ڈنڈا لے کر گھر والوں کو چاہیے، کوئی رعایت نہیں، کوئی یہاں پر شفقت نہیں، کوئی پیار نہیں، ڈنڈے سے ہنکاؤ سب کو باہر نکال دو۔ بلکہ محلے کے اندر ایسے چودھری ہونے چاہیے، امام کو ایسی پاور ہونی چاہیے کہ جو نماز میں نہیں آئے گا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا ہے۔ لیکن امام کے پاس پاور کہاں ہے؟ وہ تو نماز کو کہیں گے، امام کو کہیں گے چل نکل تیری چھٹی ہے، ہم تو جیسے مرضی ویسے رہیں گے۔ لیکن ایسا حال ہونا چاہیے، ایسی پاور گھر والے کو تو ہونی چاہیے۔ ہم تو بہت سنتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ڈنڈے سے ہاتھ سے روک لو۔ ہم بہت آسان ہو گیا ہے جی، ہمارے پاس پاور ہی نہیں، ہم حکومت میں نہیں، ہمارا اقتدار ہی نہیں ہے۔ جب ہم سی ایم پی ایم بنیں گے، ہماری پولیس ہوگی، ہماری فوج ہوگی، پھر ہم یہ کام کریں گے۔ دنیا میں کتنے مسلمان سی ایم پی ایم بنے ہوئے، کون سا کام کیا ہے؟ لیکن ہر گھر کا ہر بڑا سی ایم ہے، ہر گھر کا ہر بڑا پی ایم ہے، ہر گھر کا ہر بڑا صدر ہے، تو یہاں تو نافذ کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں صدر نہیں ہے، پی ایم سی ایم نہیں ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ ہر بڑا چھوٹے والے پر پوچھنے والا ہوگا۔ گھر والا تو ہے گھر والوں پر پوچھنے والا، باپ تو ہے اولاد پر پوچھنے والا، باپ تو ہے بیٹی پر پوچھنے والا، باپ تو ہے بیٹے پر پوچھنے والا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ باپ بیٹے کو صبح کو نہیں جگاتا ہے، صبح کو مسجد میں نہیں لاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم بچپن سے بچوں کو جب مسجد کا عادی نہیں بناتے ہیں تو پھر بعد میں وہ پھر مسجد کے عادی نہیں بنتے۔ بازار جانے کے لیے شوز کیسا لینا ہے، میرے ساتھ چلو میں دکھاؤ، تم چوائس تمہاری، پیسہ میرا۔ مسجد کے لیے نہیں کہیں گے بیٹا چلو میرے ساتھ میری انگلی پکڑ کر میں تم کو مسجد میں دکھاؤں گا کتنے لوگ نمازی ہوتے ہیں، تم بھی نمازی بن لینا۔
میں تم کو مسجد میں دکھاؤں گا، چھوٹا سا مکتب میں اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے چھوٹے چھوٹے حافظ قرآن ہو گئے، تم کو بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ یہ ترغیب ہم نہیں دیتے ہیں، پھر بڑے ہو کر پھر بچے بے نمازی بن جاتے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو لانے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اچھا، ایک اور مصیبت ہوتی ہے، جمعے کا مفتی، مہینے کا مفتی، 8 کا کھاٹ کا 360 کا مفتی، سب سے پہلے بچوں کو مسجد میں لاتے ہو، شور کرتے ہیں، ایسا جیسا سب سے زیادہ خشوع خضوع والا نماز یہی پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کرتا یہاں ہوگا، دھیان کہیں اور ہوگا۔ یہاں تو ہمیں معمولی سی وہ کھجلی ہمیں نماز نہیں پڑھنی دیتی ہے، اور بچہ اگر کہیں شور کر لے گا ہم سب سے پہلے فتویٰ اس پر ٹھوک دیتے ہیں۔ کیا صحابہ کے دور میں بچے مسجد میں نہیں آتے تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ آگے جب صحابہ کرام نماز پڑھ کے سلام پھیر کر جب دعائے معصورہ زور سے پڑھتے تھے، تب ہم پچھلی سے پچھلی صف میں، بچوں کی صف میں ہم ان کی دعاؤں کی اذکار کی آواز سن کر سلام پھیرتے تھے۔ بچے تو مسجد میں ہوتے تھے۔ ہاں، اتنا معصوم اور چھوٹا بچہ جس کو اپنے پیشاب پاخانے کی بھی تمیز نہ ہو، اس کو نہیں لانا چاہیے، ورنہ آج تو 3 سال کے بچے کو موبائل دو، دبن اندرمو اینس کرتن تو پورا پوسٹ مارٹم تو وہ کر لیتا، اتنا ذہین ہے۔ تو جس کو پیشاب پاخانے کی سوجھ بوجھ ہے اس کو مسجد کا عادی بنا لینا چاہیے، اور اگر کم سے نماز میں نہیں لاتے، کم سے کم دن میں 1 بار بچے کو مسجد کا چکر کروا کے لے جاؤ، ضرور اس کو اللہ کے گھر میں لاؤ، نفل نماز میں لاؤ، نفل نماز پڑھ لو پھر لے جاؤ۔ اگر جماعت میں اتنا شریر بچہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے دے گا بعد میں، لیکن مسجد کا عادی ضرور بناؤ۔ ہم تو بچے تو کیا، بڑوں کی عمریں گزر جاتی ہے، ان کو مسجد کا پتہ نہیں ہوتا مسجد ہے کہاں، اور وہ آتے دن مسجد میں غسل خان کا اچھو ہوتا، آتا ہی نہیں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں غسل خانے کا۔ آج کی رات میں اہم کام، اہم جز وہ نماز ہے۔ اس نماز کے لیے میں اور آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ خود بھی پڑھیں گے اور گھر والوں کو بھی 5 وقتہ نماز پڑھوائیں گے، اور تمام بالغ مردوں کو مسجد میں نماز پڑھوائیں گے، خود بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ویسے نماز پڑھنے کا ارادہ کروا لینا یہ تو بیوقوفی ہے، نماز تو پڑھنی ہے، اس میں چارہ ہی کار کیا ہے؟ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں چارہ کون سا، اس میں احسان کس کا ہے؟ لیکن میں آپ کو ارادہ کروا رہا ہوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا۔ نماز تو سفر، حضر، حتیٰ کی عورت کو درد ذہ، جب بچہ آدھا دنیا میں آئے ہو آدھا رحم میں ہو اور ادھر نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت کی نماز اس پر فرض ہے، جب اس کو چھوٹ نہیں تو میرے اور آپ کو چھوٹ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم یہ نیت کر لیں ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری بات کا خلاصہ اتنا ہی کہ ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا پکا ارادہ کر لیں گے، باقی بات انشاءاللہ مفتی صاحب کی ہوگی، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہم سنیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ